میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اب آئیے سحری کی طرف ہم چلتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کو اپنی سنت فرمایا، اس لیے کہ اب یہ پروسیجر تو آپ سمجھ گئے نا، چاند ہوا، تراویح ہوئی، تہجد، اب کھانا ہے، سحری کا مسئلہ۔ اب سحری ہے کیا، اس کی حکمت کیا ہے، اور سحری کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کو اپنی سنت بھی فرما رہے ہیں اور سحری کو دن بھر کی قوت کا ذریعہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے وہ لوگ خاص طور پر اپنی اصلاح کر لیں گے جو رات کو 2-3 بجے تک کھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر بھی غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ 12-1 بجے اٹھتے ہیں اور رات کے کھائے ہوئے کو ہی سحری تصور کر لیتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا شیخ شرف الدین بابا بلبل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے، غور سے سنیے گا، اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اللہ کے بعض ولیوں کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی ہے، مگر چونکہ یہ امور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، کھانا بھی حضور کی سنت ہے، ضروریات زندگی کو رکھنا اور اس کا استعمال کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو فرماتے کہ مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں، یعنی کھاتا بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ساز و سامان کا اہتمام بھی کرتا ہوں۔ میرے نزدیک توجہ چاہوں گا، میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال تمام اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم میں پنہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبقیلولۃ النہار علی قیام اللیل۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ اب یہاں جو چیز مجھے سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی برکت نہیں بیان فرمائی بلکہ سحری کا حکم عطا فرمایا۔ تو کوئی شخص اپنی مرضی سے یہ سوچے کہ میں رات کو 2 بجے تک کھا کے سو جاؤں گا، یہ نہیں، بلکہ خاص سحری کا اہتمام کرے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کے اندر برکت کے بارے میں بھی فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ سحری کے اندر اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سب کی الگ الگ اپنی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی دودھ کھچڑی کھاتا ہے، کوئی جیلی والا جیلی پاؤں مسکا کھاتا ہے، کوئی کھچڑی مکیمہ کھاتا ہے، یہ سب کھاتے ہیں۔ ممانعت نہیں ہے ان چیزوں کو کھانے کی، لیکن ذرا ہم حضور سے پوچھیں، حضور بہترین سحری کون سی ہے؟
حضور سے پوچھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن تمر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے۔ ہم آج تک تو یہ سنتے چلے آئے کہ افطار کھجور سے کرنی چاہیے، لیکن سحری میں بھی کھجور کھانا مصطفیٰ پیارے کی سنت مبارکہ ہے، اور اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے بہترین سحری فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ سحری میں کھجور کا بھی استعمال کریں۔ سحری کب کرنا افضل ہے، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ سوال پوچھوں گا تو بعض انشاءاللہ محفوظ ہے، کتنی چیزوں کو؟ جواب ایسا نہیں آیا، کچھ لوگ غائب ہیں شاید ذہنی طور پر۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جن چیزوں کو اللہ محبوب رکھے، اگر اسے بندہ بھی محبوب کر لے اپنے لیے تو اس بندے کو بھی اللہ محبوب بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار میں جلدی۔ ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہے اذان ہو جاتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، پھر بھی وہ مانگنے میں لگے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ جو آپ کر رہے ہو یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو، لیکن اگر آپ نے افطار میں جلدی کی، جیسے ہی وقت ہوا، اذان ہوئی، ٹائم ہو گیا، جلدی سے مراد یہ نہیں کہ بیفور ٹائم، نہیں، وقت ہو گیا اذان، فوراً افطار کر لو، پھر مانگو۔ جبکہ دعا کے بارے میں یہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے اس کے بعد دعا فرمایا کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے افطار ہو جانے کے بعد دعا کرنا یہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر کوئی افطار سے پہلے بھی دعا کرتا ہے لیکن افطار کو چھوڑے نہیں، اس میں تاخیر نہ کرے، جلدی کرے، اس کا اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اذان ہو رہی اور آپ دعا میں لگے، نہیں، جیسے وقت ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو افطار میں جلدی کرے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اگر ہم جلدی کریں اور اللہ ہمیں محبوب رکھے تو اس سے بڑھ کر کے اور سعادت کیا ہوگی؟ تو افطار میں جلدی کرو۔ دوسری چیز سحری میں تاخیر، اتنی بھی نہیں کہ اذان پوری ہو جائے گی تب تک کھاتے پیتے رہیں گے۔ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے لیٹ سحری کریں اور وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کی سحری مکمل ہو جانی چاہیے، اس کو خیال میں رکھیں۔ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہو پانی پی لو، چلتا رہتا ہے۔ اس میں اس سنت پہ تھوڑا سا عمل رہتا ہے، آخر تک لاؤ ایک گھٹ اور مار لو جلدی سے، ابھی اذان نہیں ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، سحری میں تاخیر کرنا یہ بھی اللہ عز و جل کو محبوب ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو ہے وقت شروع ہو جائے ورنہ پورے دن فاقے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ تیسری چیز، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ اب میں نے اس پر غور کیا، اللہ اکبر، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، سبحان اللہ، یہ ایک ادب کی علامت ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور مولا کو اس بندے کا ادب بہت اچھا لگتا ہے کہ بندے تو کسی دنیا دار کے سامنے نہیں، تیرے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لی
افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر نماز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر قیام کے سلسلے میں بہت تاکید فرماتے، اور ایک مقام پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، معاف کر